جلوہ افروز علماء کرام، سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ آئیے برکت کے لیے کلام الامام امام الکلام حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے مجموعہ نعت سے کچھ اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور مقطع میں کہتے ہیں، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ سامعین اکرام، آئیے سب سے پہلے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کچھ حقوق مرتب فرمائے۔ حقوق دو طرح کے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک وہ حقوق ہیں جو حقوق اللہ ہیں، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے رکھا گیا، اگر وہ کام ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بدلہ عطا فرمائے گا، اور اگر ان حق کو ادا کرنے میں کوئی کمی ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا اللہ تعالیٰ اس کا انصاف بھی ہم سے لے لے۔ لیکن معاملہ آتا ہے حقوق العباد کا، ان میں سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ تعلق رکھنے کا ہے۔ کیا آپ نے دنیا داروں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنی سوسائٹی والوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے؟ میں باہر کی بات نہ کر کے سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں آنے کی بات کرتا ہوں۔ آپ اپنے اولاد کے لیے بہت کوشش کرتے ہیں، جی توڑ محنت کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دولت بھی کماتے ہیں، ان کے لیے کھانے کے لیے محنت کرتے ہیں، ان کے لیے آپ جائیداد بھی اکٹھا کرتے ہیں، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے یہ بات بتا دیں، کیا آپ کی دولت انہیں کچھ فائدہ دیتی ہے؟ آپ کی جائیداد انہیں کچھ فائدہ دیتی ہے؟ ہرگز نہیں دیتی۔ آپ انتقال کر جاتے ہیں، وہی دولت آپ کے بیٹوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا کر دیتی ہے، وہی جائیداد آپ کے بچوں کو ایک دوسرے سے لڑا دیتی ہے۔ فائدہ کیا ہوا دنیا کمانے کا؟ کیا فائدہ ہوا دولت کمانے کا؟ کیا فائدہ ہوا جائیداد کمانے کا؟ آپ نے اگر اولاد کو یہی چیز دی تو آپ نے نقصان اٹھایا۔ حقیقت میں جو چیز دینے کی تھی وہ تھی علم۔ یہی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، جو دلوں سے نفرتیں دور کرتی ہے، محبتیں پیدا کرتی ہے، بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، بھائی کو بہن سے ملا دیتی ہے، بہن کو بھائی سے ملاتی ہے، ماں باپ کی عزت کرنا سکھاتی ہے، اولاد کا حق ادا کرنا سکھاتی ہے۔ اگر جس کے پاس علم ہے اسے کائنات کی سب سے اہم نعمت عطا کی گئی ہے۔ لیکن سامعین کرام، اتنا کافی نہیں ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں بالکل دے رہے ہیں، ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، لیکن کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہم واقعی مسلمان ہیں؟ ہمارا کلچر دیکھیں، ہمارا حال ایسا ہے کہ ہم دنیا کی ہر کام کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو معاملات اسلام نے دیے ہم ایک پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہمارے بچے گانا سنتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، ہمارے بچے ڈانس کرتے ہیں، نماز کی طرف رغبت نہیں رکھتے، ہمارے بچے دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ماں باپ سے نفرت کرتے ہیں، ماں باپ کو تکلیف دیتے ہیں۔ کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جو آپ کو آپ کے گھر میں بھی عزت نہ دلا سکے؟ ضرورت ہے ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنے کی۔ آج جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، آپ بتائیں تو صحیح ان اسکولوں کا حال کیا ہے؟ کیا کلچر ہے ان اسکولوں کا؟ وہاں پڑھایا کیا جاتا ہے، سکھایا کیا جاتا ہے؟ آپ کا بچہ ڈانسر ہے، آپ خوش ہوتے ہیں کہ بچہ ڈانس کر رہا ہے، آپ کا
آپ خوش ہو جاتے ہیں بچہ گانا سن رہا ہے، لیکن علم نقصان دہ ہو گیا، آپ نے اگرچہ اسے بے پناہ پڑھایا لیکن آپ نے اسے نقصان میں ڈال دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فجر کی نماز ادا فرما لیتے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے، عرض گزار ہوتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، تجھ سے رزق حلال طلب کرتا ہوں اور تجھ سے وہ عمل طلب کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ اب بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم مانگا تو کیسا مانگا؟ فائدہ پہنچانے والا۔ اور دوسری جگہ آپ دعا فرماتے تو یوں کہتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا۔ سامعین کرام، علم کی دو قسمیں ہوئی، ایک وہ علم ہے جو فائدہ پہنچائے گا، ایک وہ علم ہے جو فائدہ نہیں پہنچانے والا۔ اب دو اور قسمیں سنیں، ایک علم ہے رحمانی اور ایک علم ہے شیطانی۔ ایک علم رحمانی، ایک علم ہے شیطانی۔ یاد رکھیں جو علم رحمانی ہے وہ فرشتوں کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا اسجدوا لآدم، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ وہی ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹال کر غرور و تکبر میں کھڑا رہا اور یہ کہتا رہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین۔ اے اللہ میں سجدہ کیوں کروں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا۔ یاد رکھیں دو قسمیں ہوئی، ایک علم دل میں بیٹھا تھا فرشتوں کے جسے رحمانی کہا گیا، ایک علم شیطان کے عقل پر سوار ہوا اسے شیطانی کہا گیا۔ تو جس کو وہ علم حاصل ہو جو دلوں کو منور کر دے، جو دلوں کو یاد الہی سے منور کر دے، جو دلوں کو عشق مصطفیٰ سے منور کر دے، وہ علم فائدہ دینے والا ہے۔ اور جو علم آپ میں شیطان کی قدرت پیدا کر دے وہ علم شیطانی ہے، وہ آپ کا خسارہ ہے۔ اب سوچیں علم وہ کام کا جو آپ کو عشق مصطفیٰ کرنا سکھائے، علم وہ کام کا جو آپ کو اولیاء اللہ سے محبت کرنا سکھائے۔ اگر کوئی علم ایسا ہے جو یہ کہتا ہے رسول اللہ کی محبت شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، تو یہ علم رحمانی نہیں، یہ علم شیطانی ہے۔ یہ اسی ڈگر پر لا کے کھڑا کر دیا کل جہاں شیطان کھڑا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سامعین کرام، ہمیں ضرورت ہے ہمارے بچوں کو اس علم سے آراستہ کرنے کی جو دنیا بھی سنوار دے اور دین بھی سنوار دے۔ آج ہم جن اسکولز میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہمارے بچے پڑھتے کیا ہیں؟ آپ نے کبھی پوچھا ہے؟ انہیں انگریزوں کے تو تمام معاملات معلوم ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن انہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا بھی نہیں آتا۔ کبھی آپ نے غور کیا آپ کے بچوں کو اسلام کا معنی بھی پتا ہے؟ آپ کے بچوں کو ایمان کا مطلب بھی پتا ہے؟ کچھ نہیں معلوم۔ علماء دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، کسی کو خبر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ایکٹر مر جائے تو دنیا افسوس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کیا یہی مسلمان تھے ہم؟ ہمیں اللہ والوں کے اٹھنے کا غم نہیں، دنیا والوں کے اٹھنے کا غم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بلا سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں ایسے ادارے قائم کیے جائیں جہاں پر ہمیں بچوں کو دین کے ساتھ دنیا بھی دی جائے۔ اب ڈاکٹر ہو تو ہمارا بچہ عالم بھی ہونا چاہیے۔ ہماری بیٹیوں کی شکایت ذرا سنیں، حالات کیا ہے سوسائٹی کی۔ بڑا درد ہوتا ہے یہ سن کر کہ ہماری قوم کی بچیاں یہی مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب میں چلی جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ فقط اس وجہ سے کہ آپ نے اپنے بچوں کی خبر نہیں لی، آپ نے انہیں قرآن نہیں سکھایا، آپ نے انہیں اسلام نہیں سکھایا، آپ نے فقط انہیں دنیا سکھائی۔ دنیا کا نتیجہ ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی نہیں غیر کی ہو کے چلی گئی ہے۔ میں ایک واقعہ سنانا پسند کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اپنے گھر میں دین رکھا ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا؟ ایران میں ایک شہر ہے جس کا نام شہر لوط ہے، وہاں پر کرمان شاہ نام کی ایک جگہ ہے، وہاں کا ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، نام کیا تھا؟ شاہ شجاع۔ وقت کا بادشاہ تھا، عمر ڈھلی، خیال آیا دنیا نے کیا دیا، اتنے سال بادشاہت کی، میں تو کسی چیز کا مالک بھی نہیں، اب سب چل کر چھوڑ کر اللہ والا بننا ہی اچھا ہے۔ وہ شخص نکلتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے اے میری شریک حیات، میں دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، دنیا مجھے حاصل بھی نہیں ہونے والی، میں چاہتا ہوں میں اللہ کا ہو کے رہ جاؤں۔
شریک حیات کہتی ہیں اچھا فیصلہ کیا۔ اب بادشاہ کہتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں تو ساتھ آ جائیں اور چاہیں تو محل میں رہ جائیں۔ بیوی کہتی ہے میرے سرتاج میں جب عیش و آرام میں رہی تو آپ کا ساتھ دیا، آپ جب اللہ کی بارگاہ میں نکل رہے ہیں تو میں آپ کو تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ میں دنیا میں آپ کے ساتھ تھی اور آخرت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب وہ وہاں سے نکل تو گئے، بیٹی بھی تھی ساتھ میں، بڑی حسین و جمیل شہزادی، لیکن کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ جو وقت کا بادشاہ بنا اس کا پیغام آیا شادی کا کہ شہزادی کی شادی ہم سے کروا دو۔ اب یہ بھی ڈر رہے تھے کہ جس سلطنت کو ٹھوکر مار کے آیا ہوں اپنی بیٹی کو واپس اسی سلطنت میں بھیج دوں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ بادشاہ کو انکار کر دیتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کروں گا، لیکن رشتہ لانے والی اس شہزادی کی دادی تھی، انکار کرنا بھی مناسب نہ ہوا۔ بولا کہ 3 دن کا موقع دو، میں 3 دن میں فیصلہ کر کے آپ کو خبر کرتا ہوں۔ 3 دن میں اب ان شاہ شجاع نے کیا کیا، مسجد جایا کرتے تھے، وہاں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اس نوجوان کی عادت یہ تھی وہ ہمیشہ سجدے میں رہتا تھا، عبادتیں کرتا تھا۔ شاہ شجاع ان کے پاس گئے اور کہتے ہیں بیٹا شادی شدہ ہو کہ نہیں؟ مجھ غریب کو کون بیٹی دے گا؟ میرے لیے تو میرے پاس تو کھانے کا سامان بھی نہیں ہے۔ بولے کہ اگر میں دوں تو شادی کر لو گے؟ کہتے ہیں کہ آپ شاہ شجاع، آپ کی بیٹی شہزادی عیش و عشرت میں پلی بڑی، مجھے غریب کا یہاں کیا کام معاملہ ہوگا اس کا؟ آپ تو ایسی بات کرتے ہیں کہ ریشم میں ٹاٹ کا پیبند، بھلا یہ رشتہ بھی کبھی کامیاب ہو سکے گا؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ میری بیٹی ہے، یقین کرو وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، آپ کے ساتھ رہنے لگے گی، آپ کے ساتھ زندگی بسر کرے گی۔ گھر پہ آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے ایک لڑکا دیکھا ہے، غریب ہے لیکن ہے تقوی والا، ہے اللہ پر بھروسہ کرنے والا، اگر اجازت دو تو شادی کروا دوں؟ بیوی کہتی ہے کہ میرے سرتاج بات آپ کی درست ہے، جو آپ نے فیصلہ فرمایا درست ہے، لیکن معاملہ بیٹی کا ہے، بیٹی سے پوچھ لینا ضروری ہے۔ یہاں ایک مسئلہ واضح کر دوں، جب بیٹیوں کا رشتہ کیا جائے نا تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ بیٹی سے پوچھ لیا کریں کہ بیٹی تجھے رشتہ پسند ہے کہ نہیں۔ اپنا فیصلہ اپنی بیٹیوں پر نہ تھوپا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے جب بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کرو تو ان کی رضامندی حاصل کر لیا کرو۔ بیٹی کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں ابا حضور کیا معاملہ ہے؟ فرمائیں کہ بیٹی میں نے ایک شخص دیکھا ہے، بڑا تقوی والا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، متوکل علی اللہ ہے، اگر تو کہے تو شادی کروا دو۔ بیٹی کہتی ہے ابا حضور مجھے قبول ہے، آپ نے کیا، آپ کا فیصلہ سر آنکھوں پر۔ آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں تیرے پاس کتنے پیسے ہیں؟ کہتا ہے 3 درہم۔ اچھا 1 درہم کے کپڑے خرید لینا، 1 درہم کا کھانا خرید لینا، اور 1 درہم سے تو خوشبو خرید لینا۔ معاملہ پورا طے پایا، ہماری طرح کروڑوں ضرورت نہیں پڑی، اللہ والے اتنے میں ہی اپنے سارے معاملات طے کر لیتے ہیں۔ اب جیسے ہی نکاح کا وقت آیا، نکاح ہو گیا، بیٹی رخصت ہو کے اس شخص کے گھر گئی، جیسے ہی اندر داخل ہوتی وہ شخص دل ہی دل میں گھبراتا، ڈرتا، کس وجہ سے کہ یہ شہزادی اور یہ غریب کا گھر پتہ نہیں کیسے راز آئے گا۔ وہ ڈرتا کسی طرح اندر پہنچا، ایک کونے میں ایک گھڑا رکھا تھا۔ شہزادی پوچھتی ہے کہ میرے سرتاج یہ ہے کیا؟ تو کہتا ہے کہ یہ گھڑا ہے۔ کہ اس کے اوپر کیا ہے؟ اس کے اوپر آدھی روٹی ہے، آدھی روٹی میں نے کھا لی تھی، آدھی کل کے لیے بچا لی ہے۔ وہ شہزادی کہتی ہے کہ مجھے میرے ابا کے گھر چھوڑ کے آئے۔ وہ کہتے ہیں شہزادی کیا کرتی ہے؟ ابھی شادی بھی رسوائی کیوں کرتی ہے غریب کی؟ اس غریب کے تقوی کا کیوں مذاق اڑاتی ہے؟ اگر آپ کو یہ شادی پسند نہیں تھی، غریب کی غربت پسند نہیں تھی تو پہلے ہی کہہ دیتی۔ آپ خواب میں تو نہیں ہے کہ نہیں میں بیدار ہوں، پھر کہتی مجھے اپنے ابا کے گھر چھوڑ کے آئے۔ وہ کہتی کہ آپ کے ابا نے غلط کیا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ تو بڑا کہہ رہے تھے میری بیٹی ہے میری بیٹی ہے۔ میں نے بھی سوچا شاید شجاع کی بیٹی ہے، نیک ہوگی، غریبی کو برداشت کر لے گی، لیکن آپ ایسی نہ نکلی۔ وہ کہتی ہے میرے سرتاج میں یہ نہیں کہہ رہی کہ میں ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، میں تو اپنے باپ سے بات کرنے جا رہی ہوں، اسے کہوں گی ابا حضور مجھ سے رشتہ کرنا تھا اس شخص کا تو جھوٹ تو نہ بولتے، ان کا دامن پکڑ کے جھنجھوڑ کر کہوں گی آپ نے مجھ سے یہ کیوں کہا کہ وہ توکل کرتا ہے، اللہ کو بھروسہ کرتا ہے، اسے تو کل کے رزق کی فکر ہے، اس نے آدھی روٹی کھا لی، آدھی روٹی بچا دی، مجھے ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا آپ نے۔
وہ شخص روتا ہوا کہتا ہے کہ بی بی معاف کر، مجھے پتا نہیں تھا کہ تیرا تقویٰ اس پائے کا ہے کہ تو کل کی فکر نہیں کرتی ہے۔ وہ شخص اٹھتا ہے اور روٹی لیتا ہے، فقیر کو دے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے وہ آدھی روٹی بھی فقیر کو دے دی، آج تیری بدولت مجھے پتا چلا اللہ پر بھروسہ کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کی ہوتی، اپنی بیٹیوں کی تربیت اس انداز سے کی ہوتی، تو آج آپ کی بیٹی آپ کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی، تمام دنیا کو ٹھوکر مار دیتی، آپ کی محبت کو سینے سے لگاتی۔ اقبال نے خوب کہا ہے، خوب کہا ہے، شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں انہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ اللہ تعالی ہم اور آپ کو مذہب اسلام پر، قرآن و سنت پر، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے محمد اشفاق اللہ گوری مفتی صاحب رضی منظری صاحب۔ اب ایک قطع کے حوالے سے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں حضرت قاری نوشاد عالم صاحب کو ایک قطع